بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری نسلیں تو کنفیوز نہ ہو اور اس کے لیے اہتمام کریں، ہر جگہ اہتمام کریں، ہر سطح پہ اہتمام کریں، اپنے گھر سے شروع کریں، علاقے تک آئیں کہ کم از کم یہ علاقہ جس ہستی سے منسوب ہے یہ حضرت عباس کی بستی ہے. عباس ٹاؤن یعنی حضرت ابوالفضل کی بستی. کم از کم حضرت ابوالفضل کی بستی میں کسی یزیدی نظریے کو جرأت نہ ہو نفوذ کی، کیونکہ جب کربلا کے اندر خیام حسینی میں ابوالفضل نے خط کھینچ دیا تو ابوالفضل نے کیا کہا تھا کہ اس خط سے اب کوئی جرأت کر کے دکھائے کہ کوئی یزیدی اس طرح آ جائے، اور کسی یزیدی میں جرأت نہ ہو. تو ابوالفضل کی بستی میں بھی کسی یزیدی نظریے کو جرأت نہیں ہونی چاہیے نفوذ کی. اور یہ کون کرے گا کہ غلامان ابوالفضل کہ آپ اور میں کریں گے، اور آپ اور میں اگر یہ کر لیں گے تو یہ بستی یقیناً وہ بن سکتی ہے کہ آج دنیا اسے ابوالفضل عباس کی بستی یعنی عباس ٹاؤن کہتی ہے، تو کل محشر میں بھی عالم ملکوت میں حضرت ابوالفضل بھی کہہ سکیں گے کہ ہاں ایک سرزمین ہے جنہوں نے میری سیرت اور میرے کردار اور میرے اصولوں کے مطابق اپنے علاقے کے اصول بنا لیے، اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ میرے لوگوں کا علاقہ. ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ اہتمام کریں. اور اسی لیے آج اس کراچی شہر میں انشاءاللہ 5 جون کو برسی امام خمینی کے عظیم الشان اجتماع ہونے جا رہا ہے. رشتہ پاک میں آپ اس میں شرکت کریں. اس کا عنوان بھی یہی ہے کہ مکتب خمینی پاکستان کے لیے راہ نجات. مکتب خمینی کو سمجھنے کے لیے، مکتب امام صادق کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ امام خمینی کا نعرہ لگائیں یا امام صادق کا نعرہ لگائیں، امام صادق کے نام کا پرچم اٹھائیں یا امام خمینی کی تصویر اٹھائیں. تصویریں اور نعرے راہ نجات نہیں ہوا کرتے، بلکہ مکتب اور آئیڈیالوجی راہ نجات ہوا کرتی ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اس مکتب خمینی کو سمجھیں. مومن بھی تھوڑی سی کوشش کر کے اپنے شعور کو بلند کر سکتا ہے کہ یہاں اس ممبر سے گفتگو ہو تو صرف ائمہ کا کلام پیش ہو، تاکہ وہ کلام بھی محجوریت سے نکلے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام جس طرح اپنی حیات میں مظلوم تھے، ائمہ کا کلام آج تک مظلوم. ائمہ کا کتنا کلام ہم نے آج تک پڑھا؟ نہج البلاغہ شاید کچھ لوگوں نے مکمل تلاوت کی، صحیفہ سجادیہ کیا ہوگا، اصول کافی کتنے لوگوں نے پڑھی، باقی حدیث کی کتابیں کتنے لوگوں نے پڑھی، حدیث کے ہزاروں مجموعے موجود ہیں، کتنے لوگوں نے. یہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دیں تاکہ ہم اس شکرانی کو جو امام نے اصول دیا اس کے مطابق آخرکار امام کے سامنے کل سرخرو ہو سکے کہ امام یہ کہیں کہ ہاں اے میرے شیعہ تم نے وہ عمل انجام دیا کہ تمہیں معلوم تھا لے مکان کا منا کہ تمہاری نسبت ہمارے ساتھ ہے، اور تم نے نہ صرف عمل حسن انجام دیا بلکہ تم نے عمل